تاریخ کے اوراق میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ دلوں پر نقش ہو جاتی ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں زمین نے دیکھا مگر جن پر گواہ آسمان بنا۔ یہ وہ داستان ہے جسے رب کائنات نے خود احسن القصص، سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ یہ کہانی ہے حسد کی آگ میں جلتے رشتوں کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جسے اس کے بھائیوں نے مٹانا چاہا مگر جسے اللہ نے سلطنتوں کا وارث بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا حیران کن سفر۔ یہ داستان ہمیں لے جاتی ہے وقت کی دھندلی تہوں کو چیرتی ہوئی ہزاروں برس پیچھے، ایک ایسی دنیا میں جہاں تاریخ ابھی لکھی نہیں جاتی تھی بلکہ سانسوں میں بسائی جاتی تھی۔ سرزمین کنعان کی ایک پرسکون، خاموش اور سادہ بستی میں، وہ زمانہ جب انسان کپڑے کے خیموں میں بستے تھے، جب زندگی صحرا کی وسعتوں میں سانس لیتی تھی، جہاں صبح ریت پر قدموں کے نشان چھوڑتی اور شام قافلوں کی دھول فضا میں بکھیر دیتی تھی۔ اڑتی ہوئی دھول آنے والوں کی کہانی سناتی اور دور اونٹوں کی قطاریں وقت کے سفر کی علامت بن جاتی۔ اسی مقدس سرزمین پر اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ سکونت پذیر تھے۔ وہ ایک باوقار باپ تھے، ایک شفیق نبی جن کا ہر دن دعاؤں، نصیحتوں اور صبر میں گزرتا تھا۔ ان 12 چہروں میں ہر ایک الگ پہچان رکھتا تھا، مگر ان سب کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس پر نبوت کا نور جھلکتا تھا، جس کی پیشانی پر اللہ کی خاص رحمت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ تھے ننھے یوسف علیہ السلام۔ ایک رات جب بستی سو رہی تھی، جب خیموں میں چراغ مدھم پڑ چکے تھے اور صحرا پر سکوت چھایا ہوا تھا، اسی خاموشی میں یوسف نے ایک ایسا خواب دیکھا جو عام بچوں جیسا نہ تھا بلکہ آنے والے وقت کی جھلک تھا۔ انہوں نے دیکھا آسمان کے 11 روشن ستارے، چمکتا ہوا سورج اور چاند، سب ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ ننھے یوسف یہ منظر دیکھ کر چونک اٹھے اور صبح ہوتے ہی یہ خواب اپنے والد کو سنا دیا۔ جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا تو ایک نبی کا دل فوراً پہچان گیا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ محض خیال نہیں تھا، یہ بشارت تھی اللہ کی طرف سے، جس کے لیے آزمائشوں کا راستہ ضروری تھا۔ مگر اس کے ساتھ حضرت یعقوب کے دل میں ایک اندیشہ بھی جاگا، بھائیوں کے حسد کا اندیشہ، دلوں میں چھپی ہوئی آگ کا خوف۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اے میرے بچے، یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد ان کے دلوں میں تمہارے خلاف کوئی چال بون دے۔ یہ ایک باپ کی نصیحت تھی اور ایک نبی کی حکمت، مگر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ دلوں میں وسواسے ڈالتا ہے اور رشتوں میں دراڑیں پیدا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کے دلوں میں جلن کی آگ دہکنے لگی۔ وہ خاموشی سے سرگوشیاں کرنے لگے، کبھی نظر انداز ہونے کا شکوہ، کبھی محرومی کا احساس۔ وہ کہتے ہیں، ابا جان، ہم سب کی موجودگی میں یوسف اور اس کے بھائی کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ حسد میں بدل گئی اور پھر وہ دن آ پہنچا جو رشتوں پر بدترین آزمائش بن کر نازل ہوا۔ وہ منحوس گھڑی جب حسد نے خون کے رشتوں کی حرمت بھلا دی۔ کسی نے غصے میں کہا، یوسف کو قتل کر دو، تب ہی ابا جان کی توجہ صرف ہماری طرف ہوگی۔ نہیں، قتل نہ کرو، کسی دور دراز علاقے میں چھوڑاؤ تاکہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ بحث ہوتی رہی، دل سخت ہوتے گئے۔ آخرکار اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے جان سے نہ مارا جائے بلکہ ایک گہرے اندھیرے اور ویران کنویں میں ڈال دیا جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے باپ کے سائے سے جدا ہو جائے۔ اگلے دن وہی بھائی جو دل میں زہر پال چکے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، چہرے پر مسکراہٹ، لہجے میں نرمی۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ وہ کھائے گا،
کھیلے گا، خوش رہے گا، ہم سب اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل اس بات پر مطمئن نہ تھا، اندر کہیں خوف سر اٹھا رہا تھا، مگر تقدیر کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا۔ بار بار کے اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی، اور یوں یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب وہ بستی سے دور نکلے، جب آبادی پیچھے رہ گئی اور ویرانہ سامنے آیا، تو اچانک چہرے بدل گئے، محبت کے ناقاب اتر گئے اور دلوں کی اصل سامنے آنے لگی۔ یوسف کو سخت ہاتھوں نے جکڑ لیا۔ وہ ننھا وجود جو ابھی دنیا کی بے رحمی سے ناواقف تھا، بھائیوں کے سنگ دل چہروں کو دیکھ کر سہم سا گئی۔ قمیص اتاری گئی، وہی قمیص جو باپ کی محبت کی نشانی تھی، جو خوشبوؤں اور دعاؤں میں بسی تھی، اور بغیر رحم، بغیر ہچکچاہٹ انہیں ایک گہرے تاریک کنویں میں دھکا دے دیا گیا۔ نیچے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جس میں سانسیں بھی گھبرا جائیں۔ مگر اسی لمحے جب دنیا کی ساری امیدیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں، اللہ کی طرف سے تسلی کی وحی نازل ہوئی۔ اے یوسف، غمگین نہ ہو، ایک دن ضرور آئے گا جب تو انہیں ان کے ہی کیے ہوئے اعمال یاد دلائے گا۔ یہ الفاظ کنویں کی دیواروں سے ٹکرا کر یوسف کے دل میں اتر گئے، اور تاریکی میں ایک امید کا چراغ جل اٹھا۔ ادھر بھائی اپنی سازش مکمل کر چکے تھے۔ واپسی پر انہوں نے ایک بکری ذبح کی، اس کے خون سے یوسف کی قمیص رنگ دی، وہ قمیص جس پر نہ کسی درندے کے پنجوں کے نشان تھے، نہ دانتوں کے۔ رات کے اندھیرے میں جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے باپ کے سامنے حاضر ہوئے، کانپتی آوازوں میں کہا، ابا جاد، ہم دوڑ میں لگے ہوئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، مگر ایک بھڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ مگر جھوٹ کا وزن زیادہ دیر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ حضرت یعقوب نے قمیص کو غور سے دیکھا، نہ کوئی پھاڑ، نہ کوئی خراش، نہ کوئی نشان۔ دل کو چیر دینے والی خاموشی چھا گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل صبر کے امتحان میں ڈال دیا گیا، اور لبوں سے بس یہی نکلا، نہیں، بلکہ صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ ادھر کنویں کی گہرائی میں دن گزرتے گئے، راتیں کٹتی گئیں، تنہائی، خاموشی اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ 3 دن بعد اللہ کی تقدیر حرکت میں آئی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں اتارا گیا۔ کہ یوسف علیہ السلام نے رسوی کو تھام لیا۔ جب وہ اوپر آئے تو پانی بھرنے والا خوشی سے چیخ اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک نہایت حسین لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے اس نعمت کو صرف مال تجارت سمجھا کہ چھپا لیا، اور مصر کے بازار میں چند سکوں کے عوض بیچ ڈالا۔ وہ جو قوموں کا رہنما تھا، آج غلام سمجھ کر فروخت ہو رہا تھا۔ عزیز مصر نے اس لڑکے کو خریدا اور محل لے آیا۔ اسے عزت و احترام سے رکھنا ممکن ہے، یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ کنویں کا اندھیرا ختم ہو چکا تھا، مگر اب محل کی چمکتی دیواروں میں فتنوں کے سائے منڈلا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، وہ ننھا لڑکا اب ایک باوقار نوجوان بن چکا تھا۔ اللہ نے انہیں ایسا حسن عطا کیا کہ دیکھنے والا ٹھہر جائے، مگر صرف حسن ہی نہیں، کردار اور دیانت سب بے مثال۔ یہی حسن ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اس حسن پر فریفتہ ہو گئی، دل میں خواہش اور نفس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن جب محلے سنسان تھا، دروازے ایک ایک کر کے بند کیے گئے، تالے لگائے گئے، اور وہ بولی، آ جاؤ، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ مگر یوسف علیہ السلام نے نگاہ جھکا لی اور پکار اٹھے، میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، وہی میرا محافظ ہے۔ وہ دوڑے پاک دامنی کی راہ پر، پیچھے سے قمیص پکڑی گئی، زور لگا اور قمیص پھٹ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ الزام یوسف پر لگا، مگر اللہ نے سچ کو چھپا رہنے نہ دیا۔ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، حق واضح ہو چکا تھا، مگر بدنامی کے خوف سے حکمرانوں نے انصاف قربان کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید، تنہائی
سرد دیواریں۔ وہاں 2 قیدی خواب لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے علم سے ان کی تعبیر بتا دی۔ ایک رہا ہوا دوسرا سولی چڑھا، مگر احسان فراموشی غالب آ گئی، وعدہ بھلا دیا گیا اور یوسف سالوں تک قید میں رہے۔ پھر بادشاہ کا عجیب خواب، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی۔ دربار خاموش کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو یاد آیا، یوسف نے تعبیر بتائی، 7 سال خوشحالی، 7 سال قحط۔ بادشاہ نے بلایا، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے میری بے گناہی ظاہر ہو۔ سچ سامنے آیا۔ زلیخا نے اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام عزت و وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ انہیں خزانے سونپے گئے۔ قحط آیا، دنیا بھوکی ہو گئی، مگر مصر محفوظ رہا۔ کنعان سے بھائی آئے، یوسف نے پہچان لیا، مگر وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، مگر وہ نہ پہچان سکے۔ شرط رکھی، بن یامین کو لانا ہوگا۔ بن یامین آئے، پھر حکمتی پیمانہ رکھا گیا۔ بن یامین رک گیا، آخر راز کھلا، میں یوسف ہوں۔ جب حضرت یعقوب کو حقیقت معلوم ہوئی تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، برسوں کی جدائی ختم ہوئی اور صبر و یقین کا یہ طویل امتحان رحمت اور خوشی میں بدل گیا۔ یہ کہانی ہمیں صرف ایک قصہ سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک سبق دینے کے لیے ہے۔ جب ہم حضرت یوسف کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، رحمت الہی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب اس سبق کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور یاد رکھیں کہ اللہ پر بھروسہ اور معافی ہی حقیقی طاقت ہیں۔